آپ لوگوں کا کے جو میسیجز مجھے ملتے ہیں آنیسٹلی میں سوچتی ہوں کہ الحمدللہ جو اسٹوڈنٹ ہیں خاص طور پہ جب وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جیسے جہاں جہاں بھی رہتے ہیں اپنے محلے میں اپنے ارد گرد انہوں نے دعوت دی اس بات کی تو لوگوں نے آنا شروع کر دیا اور پھر وہ پڑھانا شروع کر دیا انہوں نے جن کا ایک پارہ کمپلیٹ ہوا انہوں نے شروع سے سٹارٹ کر دیا خود سیکنڈ میں ہے اور وہ فرسٹ پارہ پڑھانا شروع ہو گئے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہمیں سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ اللہ کے کلام کو سمجھے اور ہمارا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس مقصد سے پیدا کیا ہے نا وہ مقصد کو ہم آگے لے کے چلے. آمین ثم آمین. ایک اسٹوڈنٹ کا ایک کویشچن تھا. انہوں نے کہا کہ آپ اس کو لائیو میں بتا دیں کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتا ہے. تو شی سیڈ کہ میں کلاس لے رہی تھی اپنے محلے میں جو جاننے والے ہیں ان کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی. تو ہمارے محلے سے ایک عورت آئی تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ یہ نہ سیکھا کرو آپ لوگ یہ کلاس نہ لیا کرو. تو کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی. میں نے کہا کہ آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو شی سیڈ کہ اگر آپ لوگ جانو گے کہ اس قرآن میں کیا لکھا ہے اور پھر اگر عمل نہیں کرو گے تو پھر بہت گناہ ملے گا. تو ان کی آج صبح ہی ان کا میسج تھا. تو مجھے ایک دم سے یاد آیا کہ یہ چیز میں نے بھی اپنے زمانے میں سنی ہوئی تھی کیونکہ اکثر جو بڑے ہوتے تھے نا وہ اکثر یہ بات کہتے تھے کہ ہم تو نہیں پڑھ رہے ہیں تو اگر پڑھیں گے تو پھر پتہ چلے گا تو پھر عمل نہیں کریں گے تو سزا ملے گی. تو اس کا جواب میں صرف آپ لوگوں میں سے بھی اگر کسی کو ایسا کبھی کوئی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسے کہتے ہیں تو سم ٹائم ایک دم سے ہم چپ ہو جاتے ہیں کہ ہم ان کو کیا جواب دیں. کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ ان کو تسلی نہیں ہوتی ہے کہ جس کو جواب دینا نہ ان کو تسلی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کا جواب آپ اسی طرح سے دیا کریں کہ جیسے آپ یہ سوچیں کہ میں یہاں پہ ہوں اور میری ایک ٹیچر ہیں جن کو میں اچھے سے جانتی ہوں. مجھے پتہ چلتا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ ایک بزنس کر رہی ہیں. آپ یہ رشتہ کسی طرح سے بھی دیکھ لیں ماں بیٹی کو لکھ رہی ہے خط یا کسی طرح سے بھی. تو میں مجھے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بڑے مشکل سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے بہت محنت سے. تو وہ جن کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہی ہیں وہ ان کو میں جانتی ہوں اور وہ بہت ایسے لوگ ہیں جو اچھے لوگ نہیں ہیں. وہ اس کے پیسے سارے ضائع کر دیں گے اور اس کو دھوکہ دے دیں گے. میں فوراً اس کو ایک خط بھی لکھ دیتی ہوں کہ یہ والی چیز جو ہے جو تم بزنس کر رہی ہو وہ تم نہ کرنا ان کے ساتھ کیونکہ وہ لوگ اچھے نہیں ہیں. لیکن جیسے فار ایگزامپل میرا خط جاتا ہے تو وہ یہ سوچتی ہیں کہ سازہ کا جب بھی خط آتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی ایسے ہی کام ہی بتاتی ہیں کہ اچھا یہ کلاس شروع ہونی ہے تو یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو. اچھا بعد میں پڑھ لوں گی وہ سائڈ پہ رکھا ہوا ہے بعد میں دیکھ لوں گی. وہ نہیں کھولتی ہیں. پھر کچھ دیر کے بعد یہی ہوتا ہے کہ وہ بزنس سٹارٹ کرتی ہیں ان کو بہت بھاری نقصان ہو جاتا ہے. تو پھر جب وہ ملتی ہیں اپنی استاد سے جیسے مجھے ملتی ہیں یا مجھے میسج کرتی ہیں کہ حالات بڑے خراب ہیں کوئی دعا بتائیں یہ وہ, تو میں ان کو پوچھتی ہوں کہ آپ کو میں نے منع کیا تھا تو آپ نے کیوں ان کے ساتھ کام کیا؟ تو وہ کہتی ہو میں نے تو کتاب ہی نہیں کھولی. تو میں نے تو حجت تمام کر دی تھی نا رائٹ. انہوں نے نہیں کھولی تو وہ ایسا نہیں ہے. بالکل یہی بات کہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی طرح سے ہمیں یہ خط لکھ کے بھیجا ہے ایک مطلب اتنا خوبصورت 30 پاروں کا یہ خط جس میں ہماری زندگی کی ایک بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بتا دی ہے کہ کیسے ایکٹ کرنا ہے کس طرح سے رہنا ہے. شادی شدہ زندگی ہے تو معاملہ کیا ہوگا, جب پھر بچے پیدا ہوتے ہیں تو معاملہ کیا ہوگا, جب تم بوڑھے ہو جاتے ہو تو بچوں کو بتایا کہ کیسے ماں باپ کے ساتھ انہوں نے سلوک کرنا ہے, جو کمائی کرنی ہے ان کو کیسے کرنی ہے, بزنس کیسے کرنا ہے, اس کی رولنگ کیا ہے, جب ہم اس دنیا سے چلے جاتے ہیں جو مال ہم چھوڑ کے جاتے ہیں اس کا کیا ہوگا. ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس خط میں ہمیں بتا دی. اب اگر میں نہ کھولوں گی تو قیامت کے دن اگر میں اپنی غلط چیزیں یا اپنے گناہ لے کے جاؤں گی تو وہاں پہ جا کے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ یا پاک پروردگار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قرآن میں آپ نے یہ کہا ہوا ہے, کیونکہ قرآن تو آ گیا نا تو حجت و تمام ہو گئی. تو اس لیے اگر کبھی بھی زندگی میں کوئی آپ سے یہ بات کہے گا تو آپ کو پہلے سے اس کا آنسر آنا چاہیے, کیونکہ جس زمانے میں میں نے یہ سنا تھا مجھے بھی اس کا جواب نہیں آتا تھا اس وقت, تو بس ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہاں اچھا ٹھیک ہے ان کو بھی کچھ نہیں کہا خود بھی کچھ نہیں سوچا. تو آج انشاءاللہ جو حدیث ہے ایک اور کویشچن تھا اسی کے بارے میں میں نے کہا چلیں پھر ہم ایک دفعہ پھر سے ریمائنڈر کال کی طرح ہو جاتا ہے, کیونکہ سجدہ سہو
اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نماز میں اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ دوبارہ سے پوری نماز پڑھتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے ہماری تو نماز ٹھیک نہیں ہوئی ہے، تو وہ ایک علیحدہ سے ایک مشقت ہو جاتی ہے نا کہ آپ دوبارہ سے پھر نماز پڑھتے ہیں. اور اگر آپ فار ایگزامپل نہیں پڑھتے تو دل کے اندر ایک عجیب بے سکونی ہوتی ہے کہ نماز ہی قبول نہیں ہوئی ہے. اور اگر غلطی بھی ہو جاتی ہے بیچ میں پھر بھی پرابلم ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنے رحیم اتنے کریم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتا دیا کہ دیکھو اگر نماز میں کبھی تم بھول جاؤ تو تم نے کیا کرنا ہے. تو میں پہلے حدیث آپ سے شیئر کرتی ہوں، پھر انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل بتاتی ہوں. صحیح بخاری کی حدیث ہے 1231 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ مطلب اگر کسی نمازی کو یاد نہ رہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4 رکعتیں پڑھی ہیں، اور اکثر یہ ہوتا ہے، واللہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے دماغ میں ایسی چیز آتی ہے کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ ہے اب یہ کون سی والی رکعت تھی. تو آج انشاءاللہ اس کا حل دیکھتے ہیں. 3 پڑھی ہیں یا 4 پڑھی ہیں تو وہ سلام سے پہلے بیٹھے بیٹھے 2 سجدے کر لے. اچھا ٹھیک ہے، پھر اب میں پہلے حدیث پڑھ لوں پھر میں آپ کو اس کی ایکسپلین کرتی ہوں. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کی اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور اتنی دور چلا جاتا ہے کہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے. جب اذان کی آواز ختم ہوتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، اور جب تکبیر کہی جاتی ہے تو پھر واپس بھاگ جاتا ہے. جب تکبیر پوری ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ کر نمازی اور اس کے دل میں وسوسہ اندازی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں فلاں چیز کو یاد کر جو اسے پہلے یاد نہیں ہوتی. حتیٰ کہ جو نمازی ہے نا وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں. اس لیے اگر تم میں سے کسی کو معلوم نہ رہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں 3 یا 4 تو بیٹھے بیٹھے 2 سجدہ سہو کر لے. اچھا اب آپ نے کیونکہ یہ پورا ایک چیپٹر ہے، اس میں ڈیفرنٹ اینگل سے بتایا ہوا ہے کہ اگر یہ ہو تو یہ کرے، یہ ہو تو یہ کرے نا. تو میں آج آپ کو ایک کامن چیز بتا دیتی ہوں تاکہ آپ آسانی سے جب اس کو آپ پکا کر لیں گی، یاد کر لیں گی. کیونکہ مجھے یاد ہے جب میں نے شروع میں یہ باب پڑھا تھا، چیپٹر پڑھا تھا، تو اکثر میں بھول جاتی تھی اچھا اب یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، شروع میں کروں کہ پہلی رکعت مطلب جب اتحیات پڑھنا ہے پھر کروں کہ نماز کے بعد کروں. تو اب ایک رول ابھی آپ ریگولر اپنا یاد رکھ لیں کہ دیکھیں نماز میں فار ایگزامپل آپ کو یہ غلطی لگی کہ 3 پڑھے ہیں یا 4 پڑھے ہیں، تو رسول اللہ نے ہمیں کیا طریقہ بتایا ہے کہ پھر آپ 3 کو گبان اپنا پکا کریں کہ 3 پڑھے ہیں، کیونکہ 3 یا 4 میں شاکر نے 3 تو اپنے پڑھے ہی پڑھے ہیں. اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ سجدہ سہو کریں گے تو اگر تو فار ایگزامپل آپ نے 3 ہی پڑھے تھے تو 2 سجدے جو ہیں وہ آپ کے وہ پورے کر لیں گے جو آپ کے رہ گئے تھے. لیکن اگر آپ نے 4 پڑھے تھے اور اب آپ نے 2 سجدے اور کیے ہیں نا تو وہ شیطان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. یہ بات ہے، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، فار ایگزامپل آپ کا سجدہ آپ کو بھول گیا. اچھا اب اس میں 2-3 چیزیں اور آپ نے دیکھنی ہے کہ نماز کے جو واجب ہے نا، جیسے ہمارا قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم کرتے ہیں، قعدہ ہے، تو اگر یہ آپ کا چھوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ چھوٹ جاتا ہے، کئی دفعہ یہ ہوتا ہے آپ مسجد میں جیسے ابھی ہم تراویح میں بھی جائیں گے نا، تو اگر مسجد میں جاتے ہیں تو امام نے آلریڈی نماز شروع کر لی ہے، تو آپ 1 رکعت ختم ہو گئی تھی، آپ نے 2nd رکعت میں جوائن کیا تھا، تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو آپ نے 1 رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا لیکن آپ بھول گئے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو رکعت دوبارہ سے پڑھنی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کو سجدہ سہو بھی کرنا ہے اور رکعت بھی دوبارہ پڑھنی ہے، کیونکہ وہ صرف سجدہ سہو اس کو مکمل نہیں کرے گا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز کا رکن چھوٹ جائے گا تو آپ کو دوبارہ سے وہ رکن کو کمپلیٹ کرنا ہے، 1 رکعت پوری پڑھنی ہے. اچھا اب سجدہ سہو کیسے کرنا ہے کہ آپ اتحیات پہ بیٹھیں گے، جیسے آپ نے پوری اتحیات کمپلیٹ کر لی، جو بھی آپ نے درود شریف کے بعد دعائیں ربی جعلنی اور ساری آپ نے دعائیں کر لی، اور سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے اللہ اکبر کہہ کے 2 سجدے بیٹھے بیٹھے آپ نے 2 سجدے جیسے ریگولر کرتے ہیں وہ کرنے ہیں. پھر آپ واپس آئیں گے، پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سو ایزی رائٹ. اگر فار ایگزامپل آپ نے وہ ہو گیا کہ آپ نے 1 رکن چھوڑ دیا تھا، اب آپ نے وہ رکن پڑھنا ہے،
تو وہ جو آپ ایک پھر دوبارہ سے پڑھیں گے نا، تو اب اس کی عطائی آپ نے پہلے سجدہ صاحب ابھی تک نہیں کیا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ نے غلطی کی، اب ایڈ آن آپ نے ایک کرنا ہے نا، تو پھر آپ جب وہ والا پڑھیں گے رکن آپ ایک میں، پھر اس میں اتحیات جب کریں گے تو اس میں آپ سجدہ صاحب کر لیں، تو کتنی آسانی ہو جاتی ہے نا۔ تو انشاءاللہ باقی چیزیں جو اس کی ہے نا وہ میں آپ کو، اچھا واجب اگر چھوٹ جائے نا، واجب کہتے ہیں جیسے 2 رکعتوں میں سورت فاتحہ کے بعد جیسے سورت میں لاتے ہیں، آپ وہ بھول گئے، آپ نے صرف سورت فاتحہ پڑھی اور پھر آپ رکوع میں چلے گئے۔ اور سیکنڈ یہ کہ آپ نے اتحیات جیسے 4 فرض پڑھنے تھے، آپ نے سیکنڈ میں اتحیات نہیں پڑھی، یا 3 ہم مغرب میں پڑھتے ہیں تو اتحیات بھول گئے، کھڑے ہو گئے، تو اس میں آپ سجدہ سہو کریں گے تو وہ اس کو مکمل کر دے گا، مطلب آپ کو دوبارہ سے رکعت نہیں پڑھنی ہے۔ لیکن مستحب اگر چھوٹ جائے نا، فار ایگزامپل اس کے لیے سجدہ صاحب بھی نہیں اور دوبارہ بھی نہیں کرنا، وہ یہ ہے کہ جیسے جو اونچی نماز پڑھنے والی تھی، جیسے وہ تو یہی ہوتا نا جماعت کے ساتھ، جیسے تو اگر امام نے آہستہ نماز پڑھنی تھی، اس نے اونچی آواز میں پڑھ لی، تو اس کے لیے بھی سجدہ صاحب نہیں ہے۔ تو دعا استفتاح جو ہے وہ ہم شروع میں پڑھتے ہیں، اگر وہ بھول گئے تو اس کے لیے بھی نہیں ہے۔ تو یہ بس تھوڑی سی چیزیں، کیونکہ نماز تو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے نا، کہ اگر اس میں سے کوئی غلطی ہو جائے گی تو پھر تو دل ویسے ہی سارا دن دھڑکتا رہتا ہے کہ ہم نے کیا غلط پڑھ لی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز تھی، بس آپ اس کو یاد رکھیں، باقی چیزیں بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاتی رہوں گی، لیکن انشاءاللہ سجدہ سہو کرنے سے ہماری نماز ہو جاتی ہے۔ اور بعض لوگ اس کو سجدہ سہو بھی کہتے ہیں، لیکن اصل میں اس کا جو ہے سجدہ سہو غلطی کو کہتے ہیں نا، تو اس لیے اس کا صحیح پروننسیشن یہ ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور کیا ٹائم ہوا، 13 منٹ ہے نا، ایک اور حدیث میں آپ کو جلدی سے سنا دوں۔ صحیح مسلم کی حدیث انٹرنیشنل نمبر 91 ہے۔ یحییٰ بن حماد کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تکبر کی، ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کافی آیات پڑھی تھی۔ آج میں آپ لوگوں کو دوبارہ اس لیے سنا رہی ہوں کہ اکثر یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اگر ہم دل چاہتے ہیں نا کہ جیسے اچھے کپڑے پہنتے ہیں یا کچھ ایسی چیز کرتے ہیں، تو ہمیں دل میں یہ ہوتا ہے کہ اب تو میں بہت نمازی بھی ہو گئی ہوں، ریلیجس ہو گئی ہوں، اب میں اس طرح سے میری زندگی میں قرآن کھلا تو اب مجھے ایسے کپڑے نہیں پہننے چاہیے جو بہت اچھے لگ رہے ہیں، جس میں پہلے میرا دل ایسے ہو رہا تھا، یا مجھے ایسے شوز نہیں لینے ہیں جو مجھے پسند ہے، یا مجھے ایسا پرس نہیں لینا۔ فار ایگزامپل آپ میچنگ پرس لے رہے ہیں یا کچھ بھی ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پڑھی نا تو میں نے سوچا کہ بہت ضروری ہے اس بات کو بتانا کہ اکثر ہم آرٹیفیشل تقوی اختیار کر لیتے ہیں، اب وہ بھی غلط ہوتا ہے کہ اپنے دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ نہیں جی میں تو وائٹ کپڑے ہی بس پہنوں گی فار ایگزامپل، یا میرا تو یہ حلیہ بن گیا کیونکہ میں بہت ریلیجس ہو گئی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جس کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ، انسان چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اور اس کے جوتے اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو خود جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ اللہ جمال کو، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اب انہوں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ تکبر نہیں کرنا، تو ایسی چیزیں نہ پہنو کہ دوسروں کو جلانے کے لیے یا دوسروں کو امپریس کرنے کے لیے پہننا ہے، وہ اصل میں کیا ہے کہ تکبر تو حق کو قبول نہ کرنا ہے۔ حق آپ کے سامنے آ گیا، قرآن آپ کے سامنے کھل گیا، پھر بھی آپ حق کو قبول نہیں کرے، پھر بھی آپ اللہ کے احکامات کو قبول نہیں کرے، تو تکبر یہ ہے۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھنا کہ آپ اس لیے کپڑے پہنے، اس لیے جوتے ایسے پہنے، اس لیے ایسے پرس لیں، اس لیے آپ ایسا سارا کچھ کریں کہ آپ دوسروں کو نیچا دکھائیں کہ میں تو یہ کر سکتی ہوں، دیکھو میرے پاس ایسے ہے، مطلب اس لحاظ سے جب آپ تکبر کریں گے وہ گناہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو اچھے سے رکھتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ بہت ایسی بات تھی جو اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ لاسٹ کلاس کیونکہ پوری تکبر پہ تھی تو یہ ایکسپلین کرنا میں بھول گئی تھی۔ تو آج انشاءاللہ جی ہم اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 30 سے۔ ہم پہلے پڑھ رہے تھے، لاسٹ کلاس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں،
اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے، اللہ کا کوئی پیغام ان تک پہنچتا ہے تو وہ اس پہ بھی مطلب اپنی خواہش نفس کو اس پہ بڑا سمجھتے ہیں. یہ بڑی ایسی بات ہے جو عام روٹین میں ہماری زندگیوں میں یہ رہتی ہے. تو اس لیے میں بار بار اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتی ہوں. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں تو پھر کیا معاملہ ہوتا ہے. کیونکہ اکثر لوگوں سے آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں لو جی مرنے والا آج تک تو واپس آیا کوئی نہیں. تو کسی نے کوئی بتایا تھوڑی ہے کہ کیا ہوتا ہے، بتایا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا ہے کہ جب فرشتے جان قبض کرنے آتے ہیں تو پھر کیا معاملہ کرتے ہیں. کیونکہ جب جان قبض ہوتی ہے تو دیکھیں جس وقت انسان کو آخری وقت آتا ہے نا وہ بول نہیں سکتا ہے نا، لیکن اس وقت غائب کے سارے پردے اٹھ جاتے. وہ انسان فار ایگزامپل میرا وقت ہے لاسٹ تو وہ میں دیکھ سکوں گی کہ وہ فرشتے جو قطار باندھے ہوئے آتے ہیں نا لینے کے لیے، جان نکالنے کے لیے آتے ہیں، تو انسان ان کو دیکھ سکتا ہے. اور پھر جو بری روح ہوتی ہے نا جس نے دنیا میں گناہ کیے ہوتے ہیں وہ پھر ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا نا کہ چلاکی یہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اب وہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ادھر ہی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو فرشتے ان کی جان نکالنے آئے ہیں وہ کس شکل میں آئے ہیں، وہ کن لباس میں آئے ہیں. تو وہاں پہ وہ پھر بہانہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو کوئی گناہ نہیں کیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ فرشتے ان کو کہتے ہیں فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ کہ تم داخل ہو جو جہنم میں، تمہارے لیے یہی ٹھکانہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ تم ادھر رہو گے. اب یہاں پہ آج ہم دیکھیں گے کہ یہ تو ان لوگوں کا تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے. دیکھیں یہ وہ وقت ہے جو سب پہ آنا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو ساروں کو اس کو فیس کرنا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اپنے گھر میں، اپنے لو ونس کے ساتھ. یوزلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایسی بات ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں ایسی باتیں نہیں کرو، چھوڑو ایسی بات نہ کرو، مطلب ایسے لگتا ہے کہ جیسے مرنا نہیں ہے. کیونکہ یہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم اس دن سے اگر ہمیں یاد نہیں ہوگا نا تو ہماری زندگی میں نیکی پہ عمل کرنا مشکل ہو جائے گا. جب ہمیں یہ یاد رہے گا کہ ہمارا آخری وقت آنا ہے، فرشتے جب ہماری جان نکالنے کے لیے آئیں گے تو فیصلے تو تبھی ہو گئے ہوں گے. آخر میں تو ہم نے حساب کتاب جا کے دینا ہے کہ کتنے گناہ کیے اللہ نہ کرے یا کتنی الحمدللہ نیکیاں کی ہیں، وہ حساب ہوگا. کیونکہ جس وقت فرشتے آ کے ہماری جان نکالتے ہیں، آج میں انشاءاللہ آپ کو وہ سفر بھی بتاؤں گی دوبارہ سے پورا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکیلا اور کہا جاتا ہے للذین ان سے جنہوں نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیلا للذین اتقوا اور کہا جاتا ہے ان سے جنہوں نے تقوی کیا ماذا انزلا کہ کیا اتارا ربکم تمہارے رب نے، قالو کہتے ہیں خیر کہ سب بھلائی اتاری. آپ نے پڑھا ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب یہ لوگ جو ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، برائیاں کرنے والے ہوتے ہیں، اور ان سے جب اللہ سبحانہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا اتارا تو کیا کہتے ہیں اساطیر الاولین. ہم نے پڑھا پہلے کہ یہ تو پہلوں کی کہانی ہے، اس میں ہمیں تو کوئی سمجھ ہی نہیں آئی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. اور اب وہ لوگ جو متقی، آپ اس کو انڈر لائن کریں اس چیز کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ کس بات کا ہے، جو ساری آگے نعمتیں ہم پڑھیں گے، سارے انعامات پڑھیں گے، وہ ان لوگوں کے لیے جو متقی ہیں. کہ کہا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے تقوی اختیار کیا کہ کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو وہ کہتے ہیں خیر نازل کی ہے. نازل کیا ہوا ہے؟ قرآن نازل ہوا ہے نا. اب دیکھیے سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں آپ لوگوں کو مبارکباد، سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو چن لیا ہے بیسیکلی. واللہ ایسے میں کہتی ہوں کہ کیسے بھٹکے ہوئے ایسے پھرے ہوتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ جہاں جہاں بھی لوگ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بار بار دیکھو ہوا خیرن، یہ بہتر ہے، ہوا خیر. وہاں پہ بھی یہ کہا
हुवा खैरुन मिम्मा यजमाउन, जो तुम जमा करते हो ना, पैसा जमा करते हो, इज्जत जमा करने की कोशिश करते हो, दुनिया में घर बनाने की, गाड़ियाँ, ये वो जो भी तुम्हें लगता है कि ये मिल जाएगा ना तो बस फिर मैं ठीक हो जाऊंगी, ये मिल जाएगा ना तो फिर मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, हर चीज से बेहतर ये है जो तुम जमा करते हो दुनिया में, ये कुरान उस सबसे बेहतर है। अल्हम्दुलिल्लाह, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बेहतरीन शख्स वो है इस दुनिया के अंदर जो कुरान पढ़ते और पढ़ाते हैं। और ये देखिए कि वो लोग जिन्होंने तकवा किया, देखिए यहाँ पे ये नहीं कहा कि वो लोग जो इस्लाम लाए उनको फिर आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि फिर वो जन्नत में जाएंगे या उनको ये इनामात मिलेंगे, जिन्होंने तकवा किया। देखिए ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, वहां पे भी कुरान के शुरू में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान कर दिया कि कुरान अगर तुम खोल रहे हो ना, तुम इस तरफ आ रहे हो, पहले देखिए अलहम्द, सबसे पहले इतनी प्यारी अलहम्द हमें दे दी। देखिए आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जन्नत से निकाला था, दुनिया में आए ना, तो जब उनसे गलती हो गई, तो मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि जन्नत का फल खाने से पेट में दर्द होती, कपड़े क्यों उतर गए थे? इसलिए कि शैतान हमेशा फहाशी की तरफ लेके जाएगा, हमेशा कपड़े उतराएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वहां पे हमें ये बता दिया कि इससे बचना है। तो आदम अलैहिस्सलाम को तो नहीं आता था ना, वो कलमात जो थे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए और कुरान में बता भी दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो कलमात सिखाए। उन्होंने फौरन वो कलमात पढ़ के अल्लाह से तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको माफ़ कर दिया। ना सिर्फ माफ़ किया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको नबूवत भी अता कर दी। ठीक है, अब ये तो आदम अलैहिस्सलाम के साथ हुआ था, मेरे और आपके साथ क्या हुआ? अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि मेरा बंदा दुनिया में गलतियां करेगा और वापस पलटने के लिए उसको कोई ना कोई चाहिए होगा। देखिए हमें ऐसा लगता है ना कि हाय कोई मिल जाए, कोई ऐसा मिल जाए जो मुझे इस रास्ते पे चला दे। कई दफा दिल हो रहा है चलने का, लेकिन पीछे से ना पुश नहीं मिल रही होती। समटाइम फैमिली के अंदर रहते हुए, फैमिली पूरी अगर दूसरी तरफ है, तो वहां पे अगर आपका दिल हो रहा है लेकिन आप उस रास्ते पे चलना मुश्किल होता है, तो होता है कि यार काश कोई मुझे पकड़ के इस रास्ते पे चला दे। वही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फिर अलहम्द जो हमको दी ना, वो बिल्कुल आप उसका जब मीनिंग्स के साथ पढ़ते हैं ना, तो आपको पता चलेगा कि मेरे रब ने इतना करम कर दिया कि रहती दुनिया तक वो रब्बना ज़लमना अनफुसना वाला था, यहाँ पे हमें ये दे दिया कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालिन आमीन। पहले हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, फिर अल्लाह से अहद करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम अपने नफ्स की इबादत नहीं करते, या पाक परवरदिगार हम दुनिया की इबादत नहीं करते, हम सिर्फ तेरे अहकामात मानते हैं और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं। और उसके बाद हम दुआ करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पूरा कुरान हमें दे दिया कि ये है वो किताब, लेकिन इसमें हदायत उसको मिलेगी जो मुत्तकी हो जाएगा। अब मुत्तकी कौन है? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे उसके बारे में बता भी दिया। हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अबी बिन काब थे, हज़रत अबी बिन काब से पूछा कि तकवा क्या है? तो अबी बिन काब ने कहा कि उमर, क्या तुम कभी किसी ऐसी राहदारी पे नहीं चले हो जहाँ पे दोनों साइडों पे कांटेदार झाड़ियाँ हो? उन्होंने कहा कि हाँ चला हूँ। तो उन्होंने कहा तुम कैसे चलते थे? तो उन्होंने कहा कि अपने आप को संभाल के, कपड़े अपने साथ लगा के कि कहीं इधर ना चुभ जाए, इधर कांटा ना लग जाए, इधर ना ऐसे हो जाए। तो उन्होंने कहा तकवा बिल्कुल यही है कि जब तुम दुनिया में चलते हो तो ऐसे बच के चलो जैसे तुम उस राहदारी से चलते हो तो तुम पार हो जाओगे। यही तकवा है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि वो लोग जो मुत्तकी हैं, माजा अनजला, कि क्या नाजिल किया? तो वो कहते हैं खैर है। देखिए ये कुरान पाक अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अब क्योंकि रमज़ान का महीना भी आने वाला है तो वैसे भी एक तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत उक़बा बिन आमिर रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि सही मुस्लिम की हदीस है कि हम लोग सुफ़ा में बैठे हुए थे, जहाँ पे वो सहाबा थे ना जो इल्म ले रहे होते थे, तो वहाँ पे बैठे हुए थे। तो कहते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, तो आके तशरीफ़ लाए और उन्होंने आके कहा कि क्या तुम में से कोई ऐसा शख्स है जो ये चाहता है? उन्होंने दो बाज़ारों का, जो मदीना के बाज़ार थे ना, बदखान और अकीक,
تو انہوں نے کہا کہ ان بازاروں میں جائے اور اونچی کوہان والی 2 اونٹنیاں، یہ بڑی مہنگی اونٹنیاں تھی ہے نا، تو وہ ان کو مل جائے بغیر لڑائی کے، مطلب ایسے نہیں کہ تم بازار میں جاؤ تو کوئی کھینچ کے کسی کے لیے، اور بغیر لڑائی بغیر فتنے کے تمہیں وہ اونٹنیاں مل جائیں۔ اب صحابہ صفہ جو تھے نا وہ تھے بھی بہت غریب، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کس کا دل نہیں چاہے گا کہ وہ جائے اور وہاں سے 2 اونٹنیاں اس کو فری میں مل جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر جاؤ مسجد میں، پھر جاؤ مسجد میں، کسی کو 2 آیات قرآن کی سکھا دو یا خود پڑھ لو تو وہ 2 اونٹوں کے برابر ہیں۔ اگر تم 3 سکھاؤ گے یا پڑھو گے تو 3 اونٹوں کے مطابق، 4 پڑھو گے سکھاؤ گے تو 4 کے مطابق، جتنی تمہاری وسعت ہے، جتنی تمہارے میں ہمت ہے، جتنی سکھاؤ گے اتنے اونٹوں جتنا تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ اتنی خیر تم لے سکتے ہو۔ الحمدللہ میری تمام ٹیچرز، میں کہتی ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لوگ میرے ساتھ جوڑے ہیں۔ میں آنیسٹلی میں یہ پڑھتے ہوئے نا میں سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی بڑی خیر ہے، ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس طرح سے جو ٹیچرز پڑھا رہی ہیں، جو اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آج ہی کی لائیو میں ہم کتنی آیات پڑھ لیں گے نا، تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کتنی خیر ہم اکٹھی کر لیں گے۔ اور جو کلاسز آپ لے رہے ہوتے ہیں اب رمضان کے مہینے میں تو الحمدللہ کیونکہ سکھانے کی بات ہے نا، تو رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم پورا پارا ایک دن میں اردو میں، میں تو پوری آنیسٹلی آپ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے توفیق عطا کرے۔ یہاں بلکہ میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ ابھی سے ہی آپ لوگ اپنے واٹس ایپ کے گروپ بنائیں، ہر اسٹوڈنٹ، ہر کوئی جو بھی ٹیچرز ہیں وہ اپنے بنائیں، اپنے لو ونز کے لیے، اپنی فیملی کے لیے، کیونکہ پورا پارا جو ہے وہ اردو میں ہوگا، بالکل ایک ایسے جیسے آپ سٹوری سن رہے ہیں۔ آپ کو ایوری ڈے ایک پارا ملا کرے گا، آپ وہ اپنے لو ونز کو بھیج دیں۔ دیکھیں جو سنیں گے آپ سوچیں یہ اتنی خیر اکٹھی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اسی طرح سے ہر پارے کا پھر ٹیسٹ بھی پوسٹ ہوگا۔ جب ہم ٹیسٹ کریں گے اس کے نمبر کتنے آئیں گے انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ بہت انٹرسٹنگ ہمارا پورا سفر رہے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رمضان ہمیں نصیب کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مہینے میں لیلۃ القدر ہمیں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ اب دیکھیے سورۃ حشر آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی قرآن کے بارے میں فرمایا کہ لو انزلنا، اگر اے لوگو اگر ہم نازل کرتے ھذا القرآن، اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرائیتہ، تو اے بندے تو دیکھتا اسے، خاشعاً کہ وہ دبا جا رہا ہے، متصدعاً کہ وہ پھٹا پڑتا ہے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے خوف سے پھٹا پڑتا ہے۔ اے بندے تجھے کیا ہے کہ تیرے دل پہ کوئی اثر نہیں ہوتا؟ تجھے نہیں یہ بات کی سمجھ آتی یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا خط ہے جو تیرے نام آیا، پہاڑ جیسی چیز بھی کانپ اٹھے اور تجھے کوئی اس بات کا اثر نہ ہو، اور تو پھر بھی اللہ کے احکامات پڑھے اور تو سوچے کہ ہائے یہ تو نہیں میرے سے ہوتا، یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے، میں کیا کروں گی؟ دیکھو میں فرینڈس میں جاؤں گی تو میرا مذاق اڑائیں گے، میرے ہسبینڈ ایسے کہیں گے، میرے بچے ایسے کہیں گے، میرا خاندان ایسے کہے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام جو ہے نا، جس رات نازل ہوا اس رات کی عبادت 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ دیکھیں قرآن کی فضیلت میں صرف یہ ایک آیہ ہی نازل ہو جاتی نا تو کافی تھی۔ جو فرشتہ اس کو لے کے آیا، دیکھیں وہ فرشتوں میں سب سے عالی مقام، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا وہ نبی نبیوں کے سردار، جس رات نازل ہوا وہ رات راتوں کی سردار، جس مہینے نازل ہوا وہ مہینوں کا سردار، تو کیسے اس قرآن کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ کیسے؟ اب دیکھیں اس کی میں کہتی ہوں کہ وہ تو ایک بات ہے نا جو ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ قرآن لاہے عمل ہے، اسی لیے نازل ہوا کہ ہم نے عمل کرنا ہے۔ یہ اس کا ایک چھوٹا سا سائیڈ افیکٹ ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں نا تب بھی ایک ایک حرف پہ ہم کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ چاہے تو 700 گنا زیادہ کر دے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ قرآن پاک کا ایک سرا جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا سرا جو ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں ہے۔ اب پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پس جو اسے تھامے رکھیں گے وہ نہ تو دنیا میں گمراہ ہوں گے اور نہ ہی آخرت میں ہلاک ہوں گے۔ الحمدللہ، مجھے وہ شعر بھی بلکہ یاد آ رہا ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ دیکھیں آج قرآن چھٹ گیا ہے نا، تو کیا کیا آج دیکھیں مسلمان کس طرح سے ہر جگہ پس رہے ہیں۔ آپ اپنی نئی نسل کو دیکھیں، وہ آنیسٹلی جن کے تو بچے الحمدللہ کر رہے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں ہوتی، لیکن زیادہ تر جیسے اگر بات ہوتی ہے نا تو ایک کلیکٹیولی بات کرتے ہیں کہ آج کل دیکھو کس طرح سے ہو رہا ہے، تو دیکھیں ذرا ہم مسلمان ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو نا قرآن پاک کی تلاوت کا اتنا شوق تھا کہ انہوں نے جب حفظ کر لیا نا تو وہ پوری رات میں پورا ایک قرآن ختم کر لیتے تھے، ان کا شوق اتنا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کے انہوں نے بتایا کہ میں ایسے پوری رات میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں، تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں کرو۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ کو یہ پسند تھا کہ جو بھی کام کرنا ہے نا تو اس کو تسلسل کے ساتھ کرو، ایسا نہیں کہ جذباتی ہو کہ آج ہماری زندگی میں قرآن کھلا، ہم رونا دھونا شروع کر دیا، نمازیں پڑھ لی، تہجد بھی سٹارٹ کر لی، پھر گھر میں کوئی ایک فنکشن آیا تو وہ قرآن بھی گیا، نمازیں بھی گئی، سارا کچھ گیا۔ ایسے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ جو کام کرنا ہے نا تھوڑا کرو لیکن تسلسل کے ساتھ کرو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، دیکھو تم ایسے کرو کہ پورا قرآن ایک مہینے میں ختم کر لیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، تو آپ مجھے اس سے زیادہ کی اجازت دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یوں کرو کہ 10 دن میں ختم کر لو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں طاقت، تو مجھے آپ اس سے زیادہ کی توفیق مطلب اجازت دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا یوں کرو کہ 7 دن میں ختم کر لو۔ انہوں نے جب دوبارہ کہا تو رسول اللہ نے کہا کہ نہیں، کیونکہ یہ مسلسل تم نے کرنا ہے تو 7 دنوں میں تم قرآن ختم کر لیا کرو۔ تو 7 جو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں نا 7 منزلیں ہیں، وہ بیسیکلی اسی لیے بنی ہے کیونکہ اب جیسے سورۃ نساء، ماشاءاللہ میرے اسٹوڈنٹ جو پہلا بیچ ہے نا ان کا سورۃ نساء کا آج جو منڈے کو لیسن جائے گا وہ لاسٹ لیسن ہے، تو آپ لوگوں کی پہلی منزل بھی کمپلیٹ ہو جائے گی۔ تو آپ دیکھیں کہ الحمد سے سورۃ نساء کمپلیٹ ہونے تک ایک منزل ہے، تو اتنا پارا جو ہے، اتنے پارے جو ہیں وہ ان کو ایک دن میں پڑھنے کی پرمیشن ملی تھی اس وقت۔ تو یہ بہت لگتا ہے کہ اچھا ہاں، کیونکہ مجھے بھی منزل کا نہیں پتا تھا شروع میں، جب مجھے پتا چلا تو اتنا کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ رمضان کے اندر کہ ہم جلدی سے قرآن زیادہ پڑھ سکے، تو پھر وہ منزل کر کے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت عمر کے عہد خلافت میں مجلس شورا کی رکنیت کے لیے حافظ قرآن یا پھر عالم قرآن ہونے کی شرط تھی۔ وہاں پہ کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے مجلس شورا میں اس کے علاوہ وہ نہیں آ سکتا تھا۔ کاش کہ آج بھی یہی والی بات ہو جائے تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، دعا کیا کرے اللہم اجعل قرآنہا۔ یہ کون سی ولی، یہ بھی میں نے خیال ہے کہ آپ لوگوں کو میں نے دعا سکھائی تھی، وہ شروع اللہم انی آمتکا و بنتو آمتکا و بنتو عبدک ناسیاتی بیادک والی ہے نا، بہت پیاری دعا تھی، وہ میں نے 2-3 دفعہ آپ لوگوں کو بلکہ چھوٹی بھی کر کے آپ لوگوں کو بھیجی ہوئی ہے۔ اسی کے آخر میں اللہم اجعل قرآن ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی غمی آمین یا الہی آمین۔ تو ایسی دعائیں مانگا کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں میں ہمیشہ ایک اور بھی بات یہ کہتی ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ہم رہیں گے، ہماری زندگی میں قرآن کھل گیا، ہم نمازی بھی ہو گئے، تہجد گزار ہو گئے، ذکر کرنے والے ہو گئے اور پھر کوئی پریشانی نہ آئے، ایسا نہیں ہوگا۔ پریشانیاں دیکھیں زندگی کا حصہ ہے، بچے ہیں، فیملی ہے، بہن بھائی ہیں، ماں باپ ہیں، کچھ نہ کچھ تو لگا رہے گا نا۔ لیکن یہ ہوتا ہے کہ جس کی زندگی میں قرآن کھل جاتا ہے نا، اس کو وہ پریشانیاں کوئی نہیں لگتی ہیں، وہ ہر پریشانی میں خیر ڈھونڈ لیتا ہے۔
یہ عجیب سی بات ہوتی ہے. اس کو یہ لگتا ہے کہ میرے اللہ نے کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے اس میں سے بھی وہ سبق نکال کے اور بہتر ہونے کی کوشش کرتا ہے. سبحان اللہ. اور پہلی نمبر پہ وہ یہ سوچتا ہے کہ یا تو یہ میرے اللہ کی طرف سے آزمائش ہے تو انشاءاللہ کٹ جائے گی، اور اگر میرے ہی گناہوں کی وجہ سے کوئی میرے اوپر مشکل آئی ہے تو اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ یا پاک پروردگار مجھے اصل حقیقت سمجھ آ جائے تاکہ میں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤں. رسول اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو کم سے کم چھوٹی سزا یہ ہے کہ تمہارے انڈر جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ تمہارے کیا کہتے ہیں کہ تمہارے خلاف ہو جاتے ہیں، بیسیکلی تو نافرمان ہو جاتے ہیں. تو ہمارے انڈر کون ہے؟ ہماری اولاد ہے بدتمیز قسم کے. اگر اللہ معاف کرے، ویسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی، ایمان کی دولتیں دے. یہ تنگ کرتے ہیں نا تو بار بار ماں جو ہوتی ہے نا، جن کو یہ حدیث جب پڑھ لیتے ہیں تو ایک دم سے کھڑے ہو کے سوچنا شروع ہو جاتے ہیں ہائے آج کیا ہوا تھا. آنیسٹلی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا، ایک کس کا کال تھا، آئی تھنک کسی کا، کہ جب تہجد میں آنکھ نہ کھلے، یا آئی تھنک فجر میں یا تہجد میں آنکھ نہ کھلے تو اور مشکل ہو رہی ہو تو یہ سوچ لو کہ دن میں کوئی گناہ کیا تھا، اس کی وجہ سے تمہاری آنکھ نہیں کھل رہی، اللہ چاہتے ہی نہیں کہ تم سجدہ کرو، تو آنکھ نہیں کھل رہی ہوتی، زور لگا کے سوچ رہی ہوتی یا اللہ میں نے تو کچھ گناہ نہیں کیا تھا، یا اللہ آج تو میں نے کچھ بھی نہیں ایسے کیا تھا، میری آنکھ کیوں نہیں کھل رہی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو میں سوچتی ہوں کہ کتنا پیار آتا ہوگا نا ہم پہ، کہ میرے بندے کس طرح سے کوشش کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اپنے آپ سے اللہ کے راستے میں بھاگنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے ہی ہمیں رکھے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جس سے چکھا نہیں ہے نا وہ جانتا ہی نہیں ہے. اتنا خوبصورت راستہ، کچھ بھی نہیں چھٹتا، وہی دوست ہوتے ہیں، وہی فیملی ہوتی ہے، وہی گھرداری ہوتی ہے، وہی سارا کچھ ہوتا ہے. صرف یہ ہوتا ہے کہ تھوڑے سے ہم اللہ کے حدود کے اندر آ جاتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پہ نہیں جانا جہاں پہ اللہ کے احکامات کی نافرمانی ہو رہی ہے. فار ایگزامپل شادیاں تو مہندیوں پہ جانے سے رک جاتے ہیں، یہ 2-3 چیزوں سے رک جاتے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور ان ریٹرن واللہ ان ریٹرن وہ ٹائم جس وقت آپ ان جگہوں پہ نہیں جاتے ہو نا جہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں پہ جو خوشی ملتی ہے، یا اس وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو چیز دینی ہوتی ہے نا، وہ عجیب سی خوشی ہوتی ہے، وہ عجیب سی چیز ہوتی ہے. وہ آزما کے دیکھ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ سے کہا کرے میرے اللہ جی آج میں نے یہ نہیں کیا، اس لیے نہیں کیا کہ میرے آپ کا حکم تھا، میں ہمیشہ سے کرتی رہی، مجھے نہیں پتا تھا، اب میں نہیں کروں گی، آج میں رک گئی ہوں اس چیز سے. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ کو کوئی نہ کوئی تو خوشخبری ملے گی. دل کے اندر اللہ نے خود ہی، ہم نے پڑھا نا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا سکون اسی کے اندر ہے. تو پھر سکون باہر ہے ہی نہیں ہے، دنیا میں اللہ نے رکھا ہی کوئی نہیں، تو پھر کہاں ڈھونڈتے پھریں گے. عجیب سی محبتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی ہم سب کے لیے آسانیاں کرے. آنیسٹلی یہ اتنی پیاری آیت تھی، کیونکہ تقویٰ کے بارے میں جب بھی بات ہوتی ہے، قرآن کے بارے میں بات ہوتی ہے، تو دل چاہتا ہے بس بولتے جائیں، جتنا پڑھا ہے سب کچھ بولتے جائیں. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ آسانیاں کرے. انشاءاللہ آپ کو میں پھر سے ریمائنڈر ایک دے دیتی ہوں. آپ یوٹیوب چینل جس نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ پلیز کر لو، کیونکہ ادھر میں اناؤنسمنٹ جب کروں گی، کیونکہ اسی پہ آپ لوگوں کا کلاس کا ٹیسٹ بھی آتا ہے، تو جب اناؤنسمنٹ ہوگی تو یہاں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ دورہ قرآن کب شروع ہو رہا ہے. آپ لوگوں کو ٹیسٹ بھی ملے گا، آپ لوگوں کو دورہ قرآن بھی ایوری ڈے ایک پارہ اردو میں ملے گا. آپ وہاں سے وہ پارہ لیں گی اور اپنے اپنے گروپ میں آپ سرکولیٹ کریں گی، ٹھیک ہے، اور ہر ایک کو بھیج دیں، جتنے لوگوں کو جانتی ہیں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے یہ کام کروا لے انشاءاللہ جی. اچھا جی، اب یہ تو ایک ہی آیا، اب کتنا 40 منٹ ہو گئے. اللہ اکبر. وہ لوگ جنہوں نے تقویٰ کیا، جب ان سے کویسچن پوچھا جائے گا، جب فرشتے جان نکالنے آئیں گے کہ کیا نازل کیا تھا، تو وہ کہیں گے خیر ہی خیر تھی، دنیا میں بھی خیر، اولاد میں بھی خیر، تو کاروبار میں بھی خیر، تو خوشیوں میں بھی خیر، مطلب خیر ہی خیر تھی. للذین احسنوا، تو ان کے لیے جنہوں نے اچھا کیا، مطلب نیک عمل کیے، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا میں، حسنتن، نکرہ ہے، ہر طرح کی حسنہ، ان کے لیے بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں. اگر زندگی میں پریشانیاں ہیں نا، اگر پرابلمز ہیں، تو پھر دیکھ لیں اس کا حل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نیکی کی ہے نا، ان کے لیے دنیا میں حسنہ ہے،
वलदारुल आखिरातु आखिराती, और आखिरत का घर तो खैरुन और भी बेहतर है। जन्नत का तो बात ही आप छोड़े ना, वो तो हमने कितनी दफा पढ़ा ना कि जन्नत कैसी होगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि दुनिया में भी हासना और आखिरत में भी हासना, वल निअमा, और कितना ही अच्छा है दारुल मुत्तकीन, कि जो मुत्तकी है ना उनका घर कितना प्यारा है। अब यहाँ दुनिया में देखते हैं ना, फलां का घर देखो, या इंटरनेट पे आ जाते कई दफा कि ऐसा घर था। तो हमारे घर इंशाल्लाह जन्नत में जब मुत्तकियों के घर देख के ना, तो सारे वहाँ पे एक दूसरे से कहेंगे वाओ देखो उसका घर, जितनी नेकियां उतने दर्जात ऊपर, उतने खूबसूरत सारा कुछ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आगे देखिए आयत नंबर 31, जन्नातु, और इन लोगों को जो मुत्तकी होंगे इनको जन्नातु बागात होंगे। टेस्ट जो है ना आपका वो काफ़ी मेरा ख्याल है लंबे आगे आयात का, तो वहाँ तक तो मुझे लगता है नहीं, मैं कोशिश करती हूँ इंशाल्लाह। जन्नात अदनिन, हमेशगी की, यदखुलूनहा, वो दाखिल होंगे उसमें, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि जन्नत कैसी होगी। लहुम फीहा मा यशाऊन, कि वहाँ पे उनके लिए हर वो चीज़ होगी जो वो इमेजिन भी करेंगे, राइट। दुनिया के लिए ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाहु रब्बुल आलमीन, 30 पारे में है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया तुम जो भी चाहो ना, तुम कुछ भी चाह के देख लो, वो नहीं मिल सकता सिवाय उसके जो अल्लाह चाहेगा। लेकिन जन्नत में बिल्कुल उलट है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा जो कुछ तुम चाहोगे वहां पे वो हो जाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते कज़ालिका यजज़िल्लाहुल मुत्तकीन, कि इसी तरह से बदला देता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुत्तकियों को, दुनिया में भी और आखिरत में भी। तो इसलिए आज अहद कर लें कि या पाक परवरदिगार हमें मुत्तकियों में शामिल कर दे, आमीन या इलाही आमीन। अब आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते अल्लज़ीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइका, वो लोग जिनको फौत करने आते हैं फरिश्ते, तो ये बिना इस हाल में कि वो पाक होते हैं, इस हाल में कि वो पाक होते हैं। एक तो जिस्मानी पाकीज़गी है ना, उनकी रूह भी पाक होती है, वो नेक व साले होते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राज़ी करने वाले होते हैं। वो ऐसे लोग, उनको फरिश्ते क्या कहते हैं, यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। जिस वक्त जान निकालने आते हैं ना, घर वालों को तो लगता है ना कि हाय आखिरी सांस आ रहा है, आखिरी सांस आ रहा है, आंखें ऊपर की तरफ होगी, आंखें बंद कर दो। लेकिन वो उस वक्त फरिश्तों को देख रहा होता है, उस वक्त सवाल जवाब हो रहे होते हैं। फरिश्ते उनको कहते हैं ना डरो, तुम पर सलामती हो। देखिए यही सलाम था जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी कहा था ना जब फरिश्ते आए थे, और नूह अलैहिस्सलाम ने जब वो कश्ती पे बैठे थे। तो ये सलाम सिर्फ हम लोगों का नहीं है, ये शुरू से आ रहा है, और जन्नत में भी पहला यही होगा कि अस्सलामु अलैकुम, वहाँ पे भी हमें फरिश्ते कहेंगे। तो जिस वक्त हमारी जान निकालने फरिश्ते आएंगे, अल्लाह करे कि हम मुत्तकी हों, तो हमें वो यही बात कहेंगे कि तुम पे सलामती हो, उदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जो जन्नत में, बिमा कुंतुम तामलून, कि जो तुम अमल करते थे। ऐसे नहीं कि तुम कलमा पढ़ लिया था चलो चलो जन्नत में जाओ, नहीं, अमल की वजह से, जो तुम अमल दुनिया में करके आए हो ना, उसकी वजह से अब जन्नतों में दाखिल हो जाओ। देखिए कब्र में जब हम होंगे ना, तो अगर नेक रूह होगी तो जन्नत की तरफ की खिड़की खुलेगी, और अगर अल्लाह ना करे अगर बद रूह होगी ना, तो दोज़ख की खिड़की खुलेगी, वही हिसाब हो जाएगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं हल यंजुरूना, कि नहीं वो इनकार कर रहे, इल्ला मगर अन तातियहुमुल मलाइका, कि आ जाए उनके पास फरिश्ते, औ यतिया अमरू रब्बिका, या फिर आ जाए हुक्म आपके रब का। मतलब ये क्या कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये क्या अभी भी ईमान नहीं ला रहे, क्या ये अभी भी इस बात को नहीं समझ रहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको दुनिया में क्यों भेजा है। अब भी अल्लाह का इनकार करे, क्या उनको तब इस बात का पता चलेगा जब फरिश्ते उनको जान लेने आएंगे, या क़यामत ही आ जाएगी, तब वो करेंगे। और तब वो अगर करेंगे तो तब तो कोई बात फायदा नहीं है उनके ईमान लाने का। तो यही बात अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाई है कि क्या वो उस वक़्त का इंतजार कर रहे हैं। कज़ालिका फ़अल लज़ीना, इसी तरह से किया था उन लोगों ने भी, मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले थे। वमा ज़लमहुमुल्लाह, कि नहीं जुल्म किया था उन पर अल्लाह ने, वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन वो अपनी जानों पर खुद जुल्म करने वाले थे। अजाब का पड़ा है ना, फलां कौम पे अजाब आया, उनको
اللہ सुब्हान तआला ने वाइप ऑफ कर दिया, उस पे पत्थरों की बारिश हुई, उस पे जलजला आ गया, मर गए, सारे के सारे खत्म हो गए। पढ़ा ना? तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि ये ना समझना कि अल्लाह ने जुल्म किया था, उन्होंने अपनी जानों पर खुद जुल्म किया, इसलिए उनके ऊपर ये मुसीबत आई थी। आज भी अगर मुसीबतें आ रही है ना, तो ये सोचें कि अल्लाह जुल्म नहीं करने वाला, अल्लाह को क्या पड़ी है हमें मुसीबतों में डाले। ऐ बंदे, तेरे अपने अमाल ही काफी हैं जो तुझे मुसीबतों में डालते हैं। कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया है। अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह मुझे इस काबिल कर दे, मुझे वो हिम्मत अता कर कि मैं मुत्तकियों में शामिल हो जाऊं, मैं जो कुछ पढ़ रही हूँ मुझे सरापाई कुरान बना दे, मुझे देख के लोगों को कुरान याद आ जाए, मुझे देख के लोगों को अल्लाह याद आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं आयत नंबर 34 में, फ़असाबहुम, तो पहुंची उन्हें सय्यातु, उन्हें बुराइयां, मा आमिलू, जो उन्होंने अमल किया था। इस वजह से देखिए वही बात आ गई ना, अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि उनको जो मुसीबतें पहुंची थी वो इस वजह से, उनके अमाल की वजह से पहुंची थी। वह हाका बिहिम, और घेर लिया उन्हें, मा कानू बिही यस्तहज़िऊन, जिसका वो मजाक उड़ाते थे। आज आप देखिए कि मजाक मजाक में ऐसे लतीफ़े बने हुए हैं, जन्नत का मजाक, दोज़ख का मजाक, नबियों का मजाक, कभी जैसे जो इस्लाम को फॉलो कर रहे होते हैं कि जी ऊंची पौंचे पहन के जा रहे हैं, ऊंची शलवार की हुई आदमियों ने, उनका मजाक, हिजाब लिया हुआ है उसका मजाक, शायर अल्लाह का मजाक। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि पहुंची उनको बुराइयां, वजह क्या थी, जो उन्होंने अमल किया, और घेर लिया उन्हें इस वजह से जो वो मजाक उड़ाते थे। तो जुबान खोलते हुए 100 मर्तबा सोचा करें, क्योंकि कई दफा होता है ना, फ्रेंड्स में होते हैं तो ऐसे कोई, और चले हम नहीं करे, कोई दोस्त, या मैं तुझे एक लतीफ़ा सुनाऊं बड़ा मजे का, और ऐसे वाले लतीफ़े कई दफा सुनाते हो, हा हा ही, फौरन रोक दिया करे, उनको बताया करें कि कुरान में अल्लाह सुब्हान तआला ने ऐसे कहा, ये मजाक उड़ाने वाली चीजें नहीं है। नहीं जी नहीं, चलो कोई बात नहीं, जन्नत में जाएंगे, वहां तो सारे मौलवियों ने होना है, वहां पे सारे ऐसे होंगे तो बोर ही हो जाएंगे ना, हम उधर ही ठीक है, वहां तो सारे बड़े बड़े ऐसे लोग होंगे जो फन वाले थे, तो हम वहीं ठीक है। इतने आराम से नौजुबिल्ला कह देते हैं, पता ही नहीं होता असल में वो उनका मकसद ये नहीं होता, अपनी तरह से मजाक कर रहे होते हैं ना। अब आयत नंबर 35 वक़ाल लज़ीना अशरकू, तो कहा उन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया, लौ शाअ अल्लाह, अगर चाहता अल्लाह, मा अबदना, तो ना हम इबादत करते, मिन दूनिही, उसके सिवा, मिन शै, किसी चीज की, नहनु, हम, वला आबाइना, आबाउना, और ना हमारे आबा अजदाद करते। अब यहाँ पे देखिए कि वही बात, ये कहीं ना कहीं आपने किसी ना किसी सूरत में ये सुनी होगी बात, या महसूस की होगी कि लोग कहते हैं अल्लाह हदायत नहीं देता फलां को, अल्लाह चाहता तो वो ऐसे ना कर सकता, या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, या कोई चीज़ ऐसी जिंदगी में आ रही होती है ना, तो कहते हैं अगर अल्लाह ना चाहता तो नहीं होना था, बस हम हो गया ना, ऐसे इसी वजह से हुआ है। तब इल्ज़ाम अल्लाह पे देना। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया कि जो शिर्क करते थे ना, उनका भी यही काम था। वो भी ये कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ना इबादत करते अल्लाह के सिवा किसी की। अल्लाह, तुम कहते हो कि अल्लाह के हाथ में सारा कुछ है, अल्लाह ना चाहे तो कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ तो देखो ना, अगर अल्लाह ना चाहता तो हम ना करते, तो इसलिए अल्लाह ने चाहा तो हमने किया। मतलब क्या होता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, हम पे देखो कोई अजाब नहीं आ रहा, हमें तो कोई मुश्किल नहीं आ रही, हम तो गुनाह करते जा रहे हैं, तो हमें तो कोई अल्लाह ने नहीं पकड़ा, अगर अल्लाह चाहता तो हमें पकड़ ना लेता। वो ही सेंटेंस है ये वाला। और ना सिर्फ हम, और ना ही हमारे आबादाद, वला हरमना, और ना हराम करते हम, मिन दूने ही, इसके सिवा, मिन शई, कोई चीज, कज़ालिका, इसी तरह से, फ़अल लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इसी तरह से जो इनसे पहले लोग थे ना, उन्होंने भी यही किया था, यही कहा था। आज इतने सालों के बाद भी ये जो दिमाग में खराबी होती है ना, ये नहीं बदलती है। जिनकी नहीं बदलनी उनकी नहीं बदलती है। तो अल्लाह सुब्हान तआला ने पहले से बता दिया कि उन्होंने भी यही कहा था, बल्कि उनको बताया कि तुमसे पहले वाले लोग थे ना, वो भी यही सोच रखते थे, वो भी यही कहते थे कि अगर अल्लाह चाहता तो हम ये गुनाह के काम क्यों करते, हम शिर्क क्यों करते, हमारे बावजदाद क्यों करते। अल्लाह सुब्हान तआला क्या इतना कमजोर है कि हमें नहीं रोक सकता? तुम हमें बता रहे हो कि ये ना करो। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, फहल, तो नहीं है,
علی رسولی رسولوں پر مگر بلاغ المبین مگر یہ کہ ٹھیک ٹھیک واضح کھلم کھلا پہنچا دینا. یہ ہر داعی دین کے لیے ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تمہارا کام نہیں ہے ہدایت دینا کسی کو، تمہارا کام کیا ہے کہ تم کھلم کھلا پہنچا دو. غور کس پہ کرنا ہے؟ اپنے کھلم کھلا پہ. اکثر کیا ہوتا ہے کہ کہنے والے نا اتنی ٹھنڈی بات کریں گے کہ اگلے نے نہ، جس نے عمل نہیں نا، جس کے فار ایگزامپل کسی کو آپ کسی جگہ پہ آپ درس دینے گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ذرا دوسرے لیول پہ ہیں، ان کے عمل میں بہت کمزور ہے. تو وہاں پہ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی تو یہ تو بڑے وہ پڑھے لکھے اور اس طرح والے لوگ ہیں، یہ کہیں گے کہ یہ کیا ڈرانے آ گئی ہے، تو ٹھنڈی 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 باتیں کر کے آ جائیں گے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور نہ ان کو اثر ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے بارے میں یہ ساری باتیں تو چلو جی جنت میں تو مسلمانوں نے جانا ہے، تو ہم جو بھی کریں الحمدللہ ہم ویسے بھی حالات ٹھیک ہیں، کوئی مشکل بھی نہیں آئی ہوئی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش بھی نہیں پڑی ہوئی ہے، تو چلو جی ہم تو بڑے ٹھیک ہیں. ٹھنڈی باتیں کی اور ہمیں یہ سارے انعامات جو آلریڈی ملے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں یہ بھی مل جائیں گے تو ہم تو ٹھیک ہیں. تو اثر نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ رسول اللہ کو کیوں کہا تھا؟ کیونکہ ان کو درد اتنا تھا، وہ روتے تھے، پوری پوری رات عبادت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کھڑے ہوتے، قیام کرتے تھے اور روتے کیا تھے؟ یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا تھا کہ آپ کا کام اللہ کا پیغام خوشخبری دینا اور ان کو ڈرانا، دونوں کے دونوں کھلم کھلا بتا دو کہ دیکھو اچھا کام کرو گے تو یہ ہے، برا کام کرو گے تو یہ ہے. یہ نہیں کہ صرف اچھا اچھا بتانا ہے، ٹھیک ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور البتہ یقیناً بَعَثْنَا بھیجا ہم نے، فی کل امت ہر امت میں، رسولاً ایک رسول، ان اعبدوا اللہ کہ عبادت کرو اللہ کی، وَاجْتَنِبُوا الطاغوت اور بچو طاغوت سے. فَمِنْهُمْ تو بعض ان میں سے تھے، من ہد اللہ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمِنْهُمْ اور ان میں سے بعض ایسے بھی تھے، من حقت علیہ الضلالہ کہ جن پر گمراہی جو ہے وہ ثابت ہو گئی. اچھا یہاں پہ اب آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ہر امت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں. اب ہم یہ سوچیں کہ ہمارے رسول جو تھے، جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو اب نہیں ہے، تو اس کے بعد ہمارے لیے کیا کام ہے کہ اب ہم نے وہ کام کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کہا تھا. کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا تھا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. یہ بات ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ پہلے جو اہل کتاب تھے نا، جن کو کہا تھا فضلتکم علی العالمین کہ تمہیں میں نے جہانوں پر فضیلت دی، بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پیاری قوم تھی وہ. اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو مسلمان ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کو بھی یہ فریضہ دیا کہ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم نے برائیوں سے روکنا ہے اور تم نے نیکیوں کی تلقین کرنی ہے. تو میرا اور آپ کا اب یہی کام ہے. ہم سب داعی دین ہیں. ہر مسلمان، چھوٹے سے چھوٹا بچے سے لے کے جب اس میں اس عقل آ جاتی ہے کہ وہ یہ بات کہہ سکے، اور ہر آدمی، ہر عورت، ہر بچے کا یہی کام ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. دیکھیے ایز اے مدر مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اولاد کی، اگر تو میرا یہ اولاد کی، دیکھیں نعمتیں کروڑ دی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. ہر نعمت ہم کتنی دفعہ گناتے ہیں، انہی نعمتوں میں سے ون آف دا نعمت ہے اولاد. ساری نعمت تو نہیں ہے نا، ون آف دا نعمت ہے. اور نعمت بھی اللہ سبحانہ، ہم نے اولاد کو ہی اپنا خدا بنا لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس لیے اولاد دی تھی کہ ان کو، کیونکہ اب تو وہ بچے ہیں نا، ہماری گود میں آئے ہیں، ان کو تم نے اللہ سے ملانا ہے. ان کو ہمیں خود پتا ہوگا تو ہم اپنی اولاد کو ملائیں گے نا. میں ہمیشہ آنیسٹلی یہ کہتی ہوں، بڑے نصیب والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھرانے پورے
اللہ کی طرف ہوتے ہیں, ریلیجن کے اوپر ہوتے ہیں, پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں, ان کے گھر سے بھی ایسے ہی بچے پھر نکلتے ہیں. لیکن میں اور آپ اب دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں قرآن لیٹر آن کھلا. ہم مسلمان تھے, ہم پوری نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے, اور ہم لوگ لیکن پوری طرح سے اسلام فالو نہیں کر رہے تھے. ہمیں نہیں پتا تھا, کیونکہ قرآن کو ہم نے کبھی اس طرح سے پڑھا ہی نہیں, کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں, کیونکہ ہمارے ماں باپ بہت معصوم تھے, اس لیے کہ وہ نمازی بھی تھے, تہجد گزار بھی تھے. ان کو تشریح قرآن پاک کی تفسیر پڑھنا اور یہ سارا کچھ ان کو نہیں آتا تھا, ان کو بیسک چیزیں پتا تھی, وہی انہوں نے آگے ہمیں ٹرانسفر کر دیا. ہمارے زمانے میں ہم پھر کالج چلے گئے, پھر ہماری شادیاں ہو گئیں, پھر ہم بڑے ماڈرن بھی ہو گئے, اللہ معاف کرے. پھر جب قرآن کھلا نا تو ہمارے میں سے زیادہ تر لوگوں کے بچے بڑے ہو گئے. پھر جب بچے بڑے ہو گئے تو پھر وہ نہیں اس طرح سے بات سنتے نا, جیسے اگر ہم نے بچوں کی شروع سے تربیت کی ہوگی. یہ بڑی نصیب کی بات ہوتی ہے کہ ماؤں کو یہ سمجھ آ جائے جب بچے چھوٹے تھے اور وہ بچوں کو شروع سے اس طرح سے اٹھائیں. اب میں دیکھتی ہوں اروبا کو, اپنی بہو کو, کہ خیر سے بچے چھوٹے سے, سارے بچے اسلامک سکول میں ہیں, سارے بچے, وہ بیٹیاں جو ہیں وہ حفظ کر رہی ہیں 30th پارہ. حالانکہ مطلب میں دیکھتی ہوں کہ دیکھو ہمیں نہیں عقل تھی اس وقت جب ہمارے بچے چھوٹے تھے. ہمیں بس یہی پتا تھا, یہاں پہ قرآن پڑھانا مشکل تھا, بچے اسکول سے آتے تھے, گھسیٹ مسیٹ ان کو مسجد میں لے کے جانا, وہاں پہ آدھا گھنٹہ 10 منٹ مولوی صاحب پڑھاتے تھے, بس یہی تھا قرآن ختم ہو جائے, قرآن ختم کر دو بس کسی طرح سے, اس کے بعد آمین کرو, قرآن بند, اس کے بعد ختم. یہ طریقہ تھا, اور ہم بڑے پراؤڈ فیل کرتے تھے کہ الحمدللہ بچوں نے پڑھ لیا, اچھی بات ہے پڑھ لیا. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ قرآن ایکچولی کیا ہے, اللہ کا احسان ہے. ابھی بھی میں کہتی ہوں دیکھو ہماری طرح کے کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کی زندگیوں میں ایسا نہیں قرآن کھلا ہوا نا, ہمیں کم از کم توبہ کی توفیق مل گئی ہے. اب ہم بھاگ رہے ہیں کہ کسی طرح سے, کیونکہ زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کم وقت تھا جس میں ہماری زندگی میں قرآن کھلا. کوئی ایسا عمل کر لیں کہ اللہ تجھے پسند آ جائے, کچھ ایسا کر لیں کہ یا پاک پروردگار ہمیں نور کے ممبروں پہ بٹھا دے, کچھ ایسا کر لیں یا پاک پروردگار ہم جنت میں چلے جائیں, یا اللہ ہماری اولاد کو ایسا کر دے, یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی, ہمیں نہیں پتا تھا. ہم ایسے جو بھی ہم نے کیا, یا پاک پروردگار اب ہم معافی مانگتے ہیں, ہماری اولاد کو ٹھیک کر دے, ان کو نماز کا پابند بنا دے, ان کو ہدایت کر دے, ان کی زندگی میں ایسے 200 ساتھی لے آئے یا پاک پروردگار جو تیرے سے ملانے والے ہوں. تو اب کہیں گے انشاءاللہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ضرور سنیں گے نا, انشاءاللہ. اللہ اکبر, یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں آنیسٹلی ہر ایک کے دل میں یہی بات ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اللہ اکبر. تو یہاں پہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, میں کون سی آیت پہ تھی, کہاں سے بات ہم کہاں پہ چلی جاتی ہوں, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. اچھا, ہم نے بھیجا ہر امت پہ رسول. ہم نے کہا تھا کہ اب ہم وہی کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو. اور طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے راستے میں چلنے سے روکتی ہے. وہ کوئی بھی آپ چیز لے لیں, جو آپ کے دوست بھی طاغوت ہو سکتے ہیں, آپ کے نام نہیں لینا, خاوند گھر سے باہر نکال دیں گے, جو اللہ کے راستے پہ چلنے سے روکے نا, کہ نہ حجاب لوگی تو گھر سے باہر نہیں, میں نہیں تمہارے ساتھ جانے والا, یا کچھ بھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کرے. ویسے ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کی عبادت سے روکتی ہو, اللہ کے احکامات سے روکتی ہو, وہ طاغوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ اکبر. فمنہم, تو بعض ان میں سے, من ہد اللہ, جن کو اللہ نے ہدایت دی, ومنہم, اور ان میں سے بعض ایسے ہیں, من حقت علیہ الضلالہ, کہ جن پر گمراہی ثابت ہو گئی ان کے اعمال کی وجہ سے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کی قید میں نہیں ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کس لیول پہ ہے, اس کے دل میں کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسِیرُوا فِی الْأَرْضِ, کہ اے لوگو چلو پھرو زمین میں, فانظروا, اور دیکھو, کیف کان عاقبۃ المکذبین, کہ جھٹلانے والوں کا, جنہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا. نہ ماننا جھٹلانا ہی تو ہے نا, کہ نہیں مانتے تو اچھا بس ٹھیک ہے, ہم اللہ کو نہیں سمجھتے نا, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون ہے, کتنا بڑا ہے, کیسا ہے, تو ہم کیسے انکار کر دیتے ہیں آرام سے کہ یہ کام میرے سے نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, توفیق دے, مانگا کرے. سب سے بڑی بات ہے کہ جب جس کو اللہ کی محبت مل جائے نا, اس کو سارا کچھ مل جاتا ہے. وجہ کیا؟ کیونکہ دیکھیں جس سے محبت ہوتی ہے نا, اس کا ہر حکم ماننے کو دل تیار ہوتا ہے.
کوئی مشکل نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے مانگا کریں اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک. اللہم اجل حبک، ہاں وہ بھی بڑی پیاری ہے. اللہم اجل حبک احب الاشیاء الی وجل خوفک اخوف الاشیاء الی وقت انی حاجات الدنیا بالشوق الی لقائک وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ وَأَقْرَرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. بہت پیاری کہ اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھتے تو پھر بہت مزہ آتا ہے. دیکھیں ہمارے ارادے جب بنتے ہیں نا تو دعاؤں کے ساتھ ان کو مضبوط، ان کو کہتے ہیں نا کیل ٹھوکنا ہوتا ہے، تو دعائیں ایکچولی کیل ٹھوکتی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگا کرے. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت شروع میں، جب اس زمانے میں جب میری زندگی میں قرآن کھلا تھا تو میں عمرے پہ گئی تھی نا، تو ایک ہی رٹ جس کو کہتے ہیں نا کہ یا اللہ، یہ والی دعا جو تھی نا اللہم انی اسألک حبک والی، یہ میں اردو میں اس وقت پڑھتی تھی، بار بار پڑھتی جاتی تھی اور پورے طواف کرنے میں ایک ہی رٹ لگاتی تھی. یا اللہ مجھے تو قرآن نہیں پڑھنا آتا، تجوید کے ساتھ کیونکہ نہیں پڑھنا آتا تھا اس زمانے میں. یا اللہ مجھے قرآن سکھا دے، یا اللہ مجھے تجوید، یا اللہ مجھے گرامر، یا اللہ مجھے تفسیر، یا اللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، یا اللہ میں نے نہیں جانا یہاں سے، مجھے نہیں، اور روتی جاتی تھی یا اللہ مجھے نہیں جانا یہاں سے، یا اللہ مجھے یہ سکھا دے. اتنا مشکل لگتا تھا، آتا جو نہیں تھا. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے راستے بنائے. نہ صرف دیکھیں راستے بنانا بھی ایک اور بات ہوتی ہے. ابھی تک میں پڑھتی ہوں، اب مجھے بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ وہ حدیث ہے نا کہ اگر اس وقت میں موت آ جاتی ہے جب آپ طالب علم ہوتے ہو تو آپ سیدھے شہادت کا درجہ پاتے ہو. تو اس لیے میں کسی نہ کسی کلاس میں ضرور رہتی ہوں تاکہ اگر جب آخری وقت آئے تو میں شہادت کا درجہ پا سکوں. آمین. تو بس یہی بات ہے، اللہ سے محبت ہو جاتی ہے تو پھر سارا کچھ آسان ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں فرما دے. آمین ثم آمین. اچھا جی، اب یہ ہے کہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ جو ہے وہ انشاءاللہ یوٹیوب میں پوسٹ ہو جائے گا. میں نے عمار کو میسج کر دیا تھا، تو آپ لوگ انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ دیں. آج کی کلاس کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کے بہت اچھے نمبر آئیں گے. دوسرا یہ کہ آج میں آپ کی ملاقات اپنی ایک ایسی ٹیچر سے کرانا چاہوں گی، یو ول بی سرپرائز. اور کرانے کا مقصد بھی بہت، اب میں ابھی نہیں بتا رہی ہوں، آپ بس 5 منٹ ویٹ کریں، میں ان کو انشاءاللہ لائیو لیتی ہوں. تو پھر آپ یوٹیوب میں آپ لوگ جو فیس بک والے ہیں وہ آ جائیں. ونس اگین میں آپ لوگوں کو کہوں گی جنہوں نے یوٹیوب ابھی سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز کر لیں، کیونکہ اگلی ساری اناؤنسمنٹ جو دورہ قرآن کب سٹارٹ ہو رہا ہے، کب کلاسز ہوں گی، جو لوگ ابھی تک کسی کلاس میں نہیں ہیں اور ان کو دورہ قرآن کی کلاس کرنی ہے کیونکہ فری کلاسز ہیں، تو وہ پھر ادھر ویٹ کریں گے. جیسے ہی وہ انٹر ہوں گے تو انشاءاللہ وہاں پہ میں ان کو ٹیچرز بھی دے دوں گی. اسی طرح سے گروپنگ ہوگی تو آپ لوگ سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو.